السلام علیکم۔ آئیے آج ایک ایسی حیران کن کہانی کی گہرائیوں میں چلتے ہیں جو تاریخ، معجزے اور عبرت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ داستان ہے قوم سمود کی اور اس اونٹنی کی جو ایک چٹان سے نکلی تھی۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے، کیا یہ سچ میں ممکن ہے کہ ایک جیتی جاگتی اونٹنی ایک سخت بے جان پہاڑ کا سینہ چیر کر باہر آ جائے؟ یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف کتابوں میں نہیں ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں ماہرین آثار قدیمہ کو ایک ایسی ہی ٹوٹی ہوئی چٹان ملی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ عظیم معجزہ ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ قدیم داستان آج کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ تو چلیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس کہانی کا مرکز ہیں آخر تھے کون تھے یہ قوم سمود، اور ایسی کیا خاص بات تھی ان میں؟ دیکھیے، قوم سمود کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان سے پہلے تباہ ہونے والی قوم عاد کے بعد زمین پر طاقتور بنے۔ ان کا سب سے بڑا کمال پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بنانا تھا جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بہت زیادہ جسمانی طاقت اور دولت سے نوازا تھا، لیکن بس یہی چیزیں ان کے زوال کی وجہ بھی بنی اور وہ تکبر اور بت پرستی کی گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ قوم سمود کو سمجھنے کے لیے ان سے پہلے کی قوم عاد کو دیکھنا ہوگا۔ قوم عاد کو پہلی عاد بھی کہتے تھے اور ان کے بعد آنے والی قوم سمود کو دوسری عاد۔ قوم عاد عرب کے جنوب مشرق میں آباد تھی اور جب وہ تباہ ہوئی تو قوم سمود شمال مغرب میں ان کی جگہ آ کر بس گئی۔ جب اس قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجا، اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا مطالبہ انہوں نے خود کیا تھا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کسی باہر والے کو نہیں بھیجا، بلکہ انہی کے قبیلے سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ الٹا انہوں نے تکبر سے اپنے ہی نبی کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ اگر آپ واقعی ہی اللہ کے رسول ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں کوئی نشانی، کوئی معجزہ لا کر دکھائیں۔ اور ان کا مطالبہ بھی کوئی عام نہیں تھا۔ انہوں نے ایک خاص پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس پتھر سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو 10 مہینے کی حاملہ ہو اور بالکل صحت مند ہو۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے وہ پہاڑ لرزنے لگا۔ اس میں ایک دراڑ پڑی اور اس کے اندر سے ٹھیک ویسی ہی اونٹنی باہر نکلی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ سوچیں وہ کیا منظر ہوگا۔ اب اس معجزے کے ساتھ کچھ شرطیں بھی تھیں۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، اسے آزاد گھومنے دینا تھا۔ پانی پینے کا ایک اصول بن گیا کہ ایک دن کنویں کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم۔ اور سب سے بڑی بات، انہیں سختی سے کہہ دیا گیا کہ خبردار، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن افسوس، یہ قوم اپنی سرکشی اور ضد سے باز نہ آئی۔ ان کی نافرمانی ایک ایسے خوفناک جرم پر جا کر ختم ہوئی جس نے ان کی قسمت پر تالا لگا دیا۔ اس شہر میں 9 سردار تھے۔ یہ ایک ایسا گروہ تھا جو ہر فساد کی جڑ تھا، اور اب انہی لوگوں نے مل کر اللہ کی اس کھلی نشانی کو ہی ختم کرنے کی سازش تیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ 2 عورتوں نے شہر کے 2 بدماشوں مسرا اور قدار کو اس گناہ کے لیے اکسایا۔ پھر ان دونوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ جب اونٹنی پانی پینے آئے گی تو گھات لگا کر اسے مار دیں گے۔ جب وہ بے زبان جانور پانی پینے آیا تو سب سے پہلے مسرا نے اس کی پنڈلی پر تیر مارا جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ پھر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ وہ اونٹنی ایک زوردار چیخ مار کر زمین پر گر گئی اور ان ظالموں نے اسے وہیں ختم کر دیا۔ اس کھلی بغاوت کے بعد ان پر وہی انجام آیا جس سے انہیں بار بار خبردار کیا جا رہا تھا۔ جب قوم نے اپنے اس جرم پر فخر کا اظہار کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آخری مہلت دی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اپنے گھروں میں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے دن ان سب کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن وہ وحشت سے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن مایوسی سے کالے سیاہ ہو گئے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔
اور پھر چوتھے دن کی صبح وعدے کے مطابق عذاب آ ہی گیا۔ آسمان سے ایک ایسی ہولناک چیخ گونجی جس نے ان کے دل پھاڑ دیے، اور ٹھیک اسی وقت زمین سے ایک شدید زلزلے نے ان کے شاندار گھروں کو ہی ان کی قبریں بنا دیا، اور وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ آج اس قوم کا نام و نشان تو مٹ چکا ہے، لیکن ان کی کہانی اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق کے طور پر باقی ہیں۔ آج بھی سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں ان کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے وہ گھر موجود ہیں جو ہر دیکھنے والے کو اللہ کی نافرمانی کے انجام کی یاد دلاتے ہیں۔ اس جگہ کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ ان عذاب والی بستیوں میں صرف روتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ تو قوم سمود کی کہانی ہمیں ایک بہت واضح سبق دیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، چاہے وہ طاقت ہو، ہنر ہو یا دولت، شکر گزاری چاہتی ہیں۔ جب انہی نعمتوں کو تکبر کا ذریعہ بنا لیا جائے اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جائے تو ایک پوری کی پوری تہذیب بھی صفائے ہستی سے مٹائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تاریخ کی نافرمان قوموں کے انجام سے کچھ سیکھ پائے ہیں؟